صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تصوف کی حقیقت کیا ہے جی؟ کیا ہے تصوف؟ یہ اسلام سے نعوذ باللہ کوئی مختلف چیز ہے؟ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں. تصوف اگر صوف سے مشتق ہو، اس لفظ کو پیش نظر رکھا جائے تو متقدمین صوفیاء کریم پشمینہ کا لباس پہنا کرتے تھے، سادہ لباس ان کا ہوتا تھا، اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا تھا. لیکن تصوف اگر صوف سے مشتق ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے یکسوئی. اچھا. اس قدر وہ محبوب حقیقی اور مطلوب تحقیقی کی ذات میں، اسماء و صفات میں محو ہوتے تھے کہ تیری صورت کو دیکھنے والے بس اور کوئی نشہ نہیں کرتے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ یکسوئی میں، محبوب حقیقی کی یاد اور تصور میں ایسے گم ہو جاتے تھے کہ اسی کا خیال، اسی کا تصور، اسی کی محبت میں ایسے محو ہوتے تھے کہ کسی اور کا خیال بھی نہیں رہتا تھا. یہی بات ہے کہ میں نے کشف المعجوم میں پڑھا کہ آپ نے حضرت علی بن عثمان ذات حجویری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فیض بصارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو عرض کی اوصینی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے. تو آقا نامدار نے کیا فرمایا؟ اے بس حواس آقا، اپنے حواس کو قابو میں رکھو. اللہ، یعنی ایک ہی کا خیال ہو، ایک ہی کا تصور ہو، اسی کی یاد میں انہماک ہو. میرے والد گرامی سے غلام محمد قادری پیر جلوانوی فرمایا کرتے تھے، گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. تو ایک کے لیے، ایک کی خاطر جس سے یہ صوفی ملتے ہیں، اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اس کے رسول کی خاطر ملتے ہیں. اور صوفیوں کے سردار ہیں صاحب السلوک میں حضرت عبدالقدوس گنگوہی کا مجھے ایک فکرہ یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نور است، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور است، و قرآن نور است، و ہما نور یک نور است. ایک کو دیکھنے والے ایک ہی نور کو تجلیات ذاتیہ دیکھتے ہیں. وہ اسماء و صفات میں بھی اس موصوف حقیقی کو دیکھتے ہیں. اور یہ ہے صوفی کے لفظ کا یکسوئی کا معنی، اسی کا ہونا، اسی کو دیکھنا، اسی کی سننا. بڑا صوفی کے ساتھ جی پیر صاحب جلوانوی صاحب، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھن کو. ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. ٹھیک ہے جی. ید بیضا کیا ہے؟ ہاتھ کا نکالنا اور اس کا سفید ہو جانا. ٹھیک. قرآن پاک میں ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دے کر، ید بیضا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا نا، او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھا کے ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. تو ید بیضا یہ ہے کہ اس کو وہ ہاتھ عطا کر دیا جاتا ہے پیر کامل مرشد جو ہے، کیونکہ مرید صادق الیقین اگر اپنے شیخ کامل کو ید مصطفیٰ نہیں سمجھتا اور صحابی مصطفیٰ کے ہاتھ کو ید اللہ نہیں سمجھتا تو انوارات حقیقیہ اور تجلیات روحیہ سے بہرابر نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ کی مراد یہ ذرا کلیئر کر دیں. مراد آپ کی یہ ہے کہ جب وہ اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو سمجھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض میرے مرشد کے ہاتھ میں، فیض میرے مرشد کے ہاتھ میں ہے، فیض وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے
کا فیض اور اللہ کے انوارات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں۔ میں وہ یہ عرض کر دوں کہ وہ جو تالاب تھا نا التمش کا، اس میں ارد گرد بہت سے غریب لوگ اور اولیاء آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کاکی کا لفظ بیان کرنے لگا ہوں۔ اب جب ان کو بھوک لگتی تھی تو حضور قطب الدین بختیار کاکی جو تھے وہ اشارہ کر دیتے تھے، وہ ٹھنڈے پانی سے گرم روٹیاں اس لیے وہ جو ارد گرد بیٹھنے والے لوگ تھے وہ حضور کو کاکی کہنے لگے، یہ تو ہمیں نان عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے تھے تو اپنی آستین کو جھٹکتے تھے اور اس سے روٹی اور حلوہ آ جاتا تھا۔ غریب پرور اس قدر ان کی سخاوت تھی، غریب نواز کا فیض پیچھے کہ ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستین۔ جی ید بیضا لیے، شریعت کی پگڑی ہمیشہ اوپر ہے۔ آپ کوئی بات کرنے لگے؟ میں یہ بات کرنے والا تھا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے آپ کی طرف حضور اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی کی طرف خط لکھا اور نیچے لکھا فقیر، اللہ اپنے نام کے ساتھ فقیر فرید۔ نامہ بر نے جب آپ کو وہ پیش کیا، واپس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میرے خط کو پڑھا حضور نے تو ان کی کیفیت کیسی تھی؟ تو وہ کہنے لگا پہلے تو خوش ہوتے رہے، لیکن جب فقیر کے لفظ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ کی ماتھے پہ شکن پیدا ہوا تھا، تو آپ فوراً سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ 10 سال تک میں نے، میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ آپ نے نہ پوچھا کہ تو کون ہے اور نہ ہی آپ نے کچھ عرض کیا، ادب اور احترام سے خدمت کرتے رہے۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ، اویں سجن واہ واہ۔ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اچھا جی۔ ایک دن رات کو فرمایا کہ فرید آج تہجد کے لیے سخت سردی ہے، تو نے گرم پانی کرنا ہے۔ اس لفظ سے آپ کو یہ کیفیت طاری ہوئی کہ وہ پانی گرم کرنا بھی بھول گئے۔ اب جب وقت آیا پانی